بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج پورے ملک میں عمران خان نے ایک نئی ہوا چلا دی ہے، اور پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسی ہوا کبھی بھی کسی شخص نے چلتی نہیں دیکھی کہ پوری کی پوری قوم ایک ادارے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گھروں سے نکل آئی ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پورا ملک آج سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا دکھائی دیا، کہ جس طرح سے اب پوری قوم میں نئے شعور کی روح پھونکی جا چکی ہے۔ اب اگر کوئی انصاف کے اداروں سے ٹکر لینے کی کوشش کرے گا تو اسے یہ قوم نشان عبرت بنا دے گی۔ تقریباً 4000 مقامات پر پاکستان میں یہ ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ پتہ جس لیے پھینکا تھا، یہ تیر جس نشانے کے لیے چھوڑا تھا، تیر بالکل اسی نشانے پر جا کے لگ چکا ہے، اور اب اس حوالے سے بھی اہم ترین اطلاعات موصول ہونی شروع ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کو غیبی مدد آن پہنچی ہے، اور اب اس مدد کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان آئین اور قانون کے ساتھ مزید ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کئی بڑی بڑی ہستیاں گھروں کو جائیں گی، اور اب ایک نئے دور کا کل سے آغاز ہوگا۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، اور آخر پہ پھر شہباز شریف کی چوری کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کرنی ہے، کہ جو چوری ان کی برطانیہ میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، اور کس طرح سے عوام پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ تمام تر تفصیلات، لیکن ان سے پہلے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پچھلے 12-14 ماہ کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے پاکستانی قوم نے ایک نئے شعور کا مظاہرہ کیا ہے، ایک نئی، جس طرح سے ایک قوم نئی قوم بنتی ہے نا، اس قوم کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب واقعی یہ قوم عمران خان کی قیادت میں متحد ہو چکی ہے۔ اب یہ قوم واقعی شعور کی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا۔ اب کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی بھی شخص کے نام پر کاٹا نہیں لگا سکے گا، اب کوئی کسی کو گھر نہیں بھیج سکے گا۔ اس حکومت نے یہ سوچا تھا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کریں گے، کیونکہ انہوں نے الیکشن تو کروائے نہیں ہیں، نہ فنڈز جاری کیے، نہ سیکیورٹی دی، تو توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوتے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت، وہ ایگزیکٹو آرڈر جس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری تھے انہیں بحال کیا گیا تھا، اسی ایگزیکٹو آرڈر کو استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہم جیت جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے سوچا کہ انہیں ایک اور ٹریلر دکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ خان کے ساتھ قوم نہیں کھڑی، بلکہ کپتان کے ساتھ ساتھ ہر اس ادارے کے ساتھ، ہر اس شخص کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہے جو اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے، جو اس وقت ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جو اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور لہٰذا عمران خان نے کل قوم سے جو خطاب کیا تھا اس میں یہ درخواست کی تھی کہ ہم 4 شہروں میں بڑی ریلیاں نکالیں گے: لاہور، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، یہ 4 بڑے شہر تھے، اور باقی قوم سے درخواست کی تھی کہ آپ جہاں پر بھی ہیں 1 گھنٹے کے لیے گھروں سے نکلیں اور قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت اس قوم کی ایک آخری امید جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ لہٰذا قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم واقعی کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آج جو ویڈیو کلپس ہمارے پاس پہنچے ہیں، جو مناظر میں نے دیکھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو میں خود یہاں برطانیہ میں بیٹھا اپنی قوم پر رش کر رہا ہوں کہ میری قوم کس طرح سے جاگ چکی ہے۔ جب میں آیا تھا تو شاید یہ معاملات اتنے اس حد تک نہیں پہنچے تھے، لیکن اب جس شعور کی حدود پر یہ پاکستانی قوم پہنچ چکی ہے، اب کوئی بھی ٹکر نہیں دے سکتا۔ اور یہ پاکستانی قوم نے آج جو پیغام دیا ہے، یہ پیغام نہیں ہے بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے غیبی مدد ہے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو گھبرا رہے تھے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہیں یہ پتا تھا کہ اب لڑائی ہوگی اور لڑائی میں یہ مجھے شاید رون دیں، شاید یہ میرا نام و نشان باقی نہ رہنے دیں،
لیکن آج قوم نے گھروں سے نکل کے یہ بتا دیا. اور آپ ذرا یہ مزے کی بات دیکھیں کہ ریلی صرف ان 4 شہروں میں نہیں نکلی, بلکہ آپ مجھے اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتا دیں کہ ایسا کون سا شہر, ایسا کون سا قصبہ تھا جہاں پہ آج ریلی نہیں نکالی گئی, جہاں پہ لوگ نہیں نکلے گھروں سے. اس طرح تو آج تک نہیں ہوا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, نظام کے ساتھ ٹکر لے لیں, طاقتور شخصیات کے ساتھ ٹکر لے لیں. اور آج اس ریلی نے ایک اور چیز بھی ثابت کر دی ہے, اس آج کے احتجاج نے ایک اور چیز ثابت کر دی, اور وہ یہ ہے کہ 75 یا 76 سالوں سے لوگ کہتے تھے کچھ طاقتور حلقے ہیں جو اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں, کچھ طاقتور حلقے ہیں جو لوگوں کے ناموں پر کاٹا لگاتے ہیں, جو لوگوں کو گھروں کو بھیج دیتے ہیں, جو نظام کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. آج 76 سال بعد قوم نے یہ بتایا ہے کہ اب کوئی اور طاقتور حلقہ نہیں بلکہ یہ قوم طاقتور حلقہ ہے. اب اگر کسی کے نام پہ کاٹا لگے گا تو یہ قوم کاٹا لگائے گی. اب اگر کسی کو گھر بھیجا جائے گا تو کوئی طاقتور حلقہ نہیں جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے, مٹھی بھر لوگ ہو کہ اپنے آپ کو طاقتور کہتے تھے, بلکہ یہ قوم گھروں کو بھیجے گی. اب فیصلے اس قوم کے چلیں گے. اب قوم گھروں میں نہیں بیٹھے گی کیونکہ قوم جاگ چکی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کس طرح سے اس پورے کے پورے معاملے میں ایک نئی جذبے کے ساتھ کاروائی کریں گے, اور انتخابات تو ان کا باپ بھی کروائے گا. انتخابات کیونکہ اتنی بڑی قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ انتخابات کروائیں, اور انتخابات کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. دوسری خبر لے لیں اور وہ شہباز شریف کے حوالے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ چاس 3 کی تاج پوشی کی تقریب ہے اور پوری دنیا سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, لیکن شہباز شریف ایک نئی منطق کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں. شہباز شریف خود تو پہنچے لیکن ساتھ اپنی بہو سلمان شہباز کی مسز کو بھی ساتھ لے کر اس تقریب میں پہنچے. اور اچنبے کی بات یہ ہے, جو حیرانی کی بات ہے, کہ شہباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہیں جو قرضوں تلے دبی ہوئی ہے, جس قوم کے پاس اپنے ملک کا نیا سربراہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک نئی لیجسلیشن اسمبلی, اپنے نئے نمائندے سلیکٹ کرنے کے لیے 21 ارب روپے نہیں ہیں, جس ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں, جہاں پہ ہر جگہ پر آپریشن چل رہا ہے, جس ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تاریخی مہنگائی ہو چکی ہے, اور لوگ اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس ملک کا وزیر اعظم خصوصی چارٹرڈ طیارے پر بیٹھ کر برطانیہ پہنچا ہے, اور میں نے یہاں پہ کیلکولیشن کی, جس ایئرپورٹ پر وہ پارک کیا گیا ہے میں نے اس کی کیلکولیشن کی, وہاں کی چیزیں نکالی تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک دن وہ طیارہ اس ایئرپورٹ پر رکے گا, وہ پارک ہوگا وہاں پہ, تو پاکستانی قوم کو 17 لاکھ روپے ایک دن کے پے کرنا پڑیں گے صرف اس طیارے کی پارکنگ کے. اس کا آنے جانے کا فیول الگ سے ہوگا, یہاں پہ ہوٹلز کے ایکسپینسز الگ سے ہیں, اور یہ پیسے شہباز شریف کی جیب میں سے نہیں جانے بلکہ آپ اور میرے جیب سے جانے ہیں. مہنگائی مزید بڑھے گی اور ہم مزید پستے چلے جائیں گے. یہ المیہ ہے, اور یہ المیہ آپ اور میں ہی گھروں سے نکل کر ختم کر سکتے ہیں. صرف 1 لاکھ لوگ اگر گھروں سے نکل پڑیں, یہ ظلم برداشت کرنے کے بجائے 1 لاکھ لوگ گھروں سے نکل پڑیں, تو آپ دیکھیں گے کہ پورے کا پورا نظام تبدیل ہو جائے گا. اس ویلاگ سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.